السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 26 جنوری کے عنوان پر کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو آپ لوگ ضرور سنیں انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں لاسٹ تک، انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر ڈائس پر تشریف فرما اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے مہمان اعزام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے کہ رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے اور یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز و صفاکارانہ کارروائیاں کی کہ جس سے زنگیز اور ہلاکوں کی داستان بھی مات پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئیں، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، حضرت مولانا اسماعیل شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حلف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ آزادی سے پہلے ہمارا دستور و آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا دستور و آئین چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو اور جو ہر قدم پہ بھارت کا ساتھ دے سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیق، حرف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو جشن یوم جمہوریہ کی شکل میں قومی تہوار مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا دستور و آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایسی ہی اتحاد و اتفاق کے دروازے کھلا رکھیں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔